واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا مراشد أمورنا اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. میرے محترم دوستوں، اللہ نے ہم سب کو ایک ذمہ داری دی ہے کہ امت کا ہر فرد اللہ کے دین کا ذمہ دار ہے. ختم نبوت کے طفیل میں اللہ نے اس امت کے اندر یہ ذمہ داری منتقل کی. ختم نبوت کی دلیل یہ ہے کہ کام نبیوں سے لیا جا رہا تھا وہ کام اس امت کے حوالے ہو گئے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری اس بات کی ہے کہ جو کام اور نبیوں سے لیا جا رہا تھا وہ سارا تنہا کام اللہ نے آپ سے لیا ہے، اس لیے آپ کی سرداری اسی بات کی ہے. ختم نبوت کی دلیل یہ ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا ہے وہ کام اس امت کے حوالے ہو گئے، اس امت کے سپرد ہو گئے. ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے. اس لیے ہم امتی ہیں، ہماری پہچان امتی سے ہے. ہماری پہچان ہمارے شعبے سے نہیں ہے، ہماری پہچان ہمارے شعبے سے نہیں ہے. ہم ہندوستانی ہیں، ہم مہاراشٹر کے ہیں، ہم یو پی کے ہیں، اورنگ آباد کی ہماری پہچان ہے. پیدائش کے اعتبار سے ہم بھلے کسی صوبے میں، کسی اسٹیٹ میں، کسی ضلع میں، کسی گاؤں میں ہیں، لیکن کام کے اعتبار سے ہم پورے عالم کے ہیں، ہم پورے عالم کے ہیں. اور اللہ نے ہماری پہچان امتی سے کرائی ہے، اور اللہ نے ہمیں بہترین امت کا لقب دیا ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے اپنی پہچان اپنی برادری سے، اپنے شعبے سے، اپنی ڈگری سے، اپنی تجارت سے، اپنے خاندان سے کرا کر اپنی سطح کو، اپنی پوزیشن کو ڈاؤن کرنا ہے. اس لیے ہماری پہچان کس سے ہے؟ امتی سے. امتی ایسا لفظ ہے، امتی لفظ میں ایسی وسعت ہے کہ سارے عالم کے تقاضے اور سارے عالم کی محنت اللہ نے امتی میں چھپا کے رکھی ہے. اس لیے کہ جس دن اپنے آپ کو ہم امتی سمجھنے لگیں گے، پہلا قصور ہمارا یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے امتی نہیں سمجھا. ابھی تک ہم نے اپنے آپ کو امتی نہیں سمجھا، اپنی پہچان امتی سے نہیں کرا. تو سب سے پہلی خطا، سب سے پہلا جرم ہمارا یہ ہے. اس لیے اللہ سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف کر دے جو ہم نے اپنے آپ کو امتی نہیں سمجھا، اور جیسا امتی سے آپ کام لینا چاہتے ہیں ایسی اپنی منشا اور اپنی چاہت اور اپنی مرضی کے مطابق ہم سے دین کا کام کریں. اس لیے یہ امتی مقامی نہیں ہے، یہ امتی عالمی ہے. امتی عالمی ہے، اس لیے کہ اس امت کا نبی عالمی، اس امت کا نبی عالمی، اس امت کے نبی کو کتاب عالمی ملی ہے، اس امت کے نبی کو دین عالمی ملی. قیامت تک کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے. تو جو ذمہ داری حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ ساری ذمہ داری اس امت کے اندر منتقل ہو گئی. اس لیے ہمارے سامنے پورا عالم ہے، ہمارے گھر کے بچے بھی، ہمارے گھر کی عورتیں بھی اگر امتی بن کر اللہ کے سامنے پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی نیت کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کی مدد ہمارے گھر کے بچے، ہمارے گھر کے عورتوں کے ساتھ ہو. اللہ کی مدد ہر امتی کے ساتھ ہو. اللہ کی مدد جس دن امتی سمجھیں گے. امتی کی ذمہ داری کیا ہے؟ امتی کی ذمہ داری کیا ہے؟ امتی کی ذمہ داری ہے، امت اسے کہتے ہیں جس سے لوگوں کو دینی فائدہ ہو، جو لوگوں کو بھلی بات سکھلائے. حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، امتی اسے کہا گیا، امت اسے کہا گیا جو لوگوں کو بھلی بات سکھلائے، جس کے ذریعے سے لوگوں کو بھلی بات پہنچے، جس کے ذریعے سے لوگوں کو بری بات سے بچنے کی توفیق ہو. لوگ بھلی بات پہنچائیں، بری بات سے منع کریں، اسے بہترین امتی کہا ہے. اسے حضرت عمر اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ بہترین امتی اسے کہا گیا ہے جو بھلائی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، اور بھلی بات کا حکم نہ کرے، بری بات سے منع نہ کرے، وہ ہماری امت میں سے نہیں. آپ سوچو. دوسری حدیث ہے، مفہوم ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے دین کی فکر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اگر مسلمان کسی عالم میں بسنے والے کسی مسلمان کے نماز کے چھوٹنے کا اگر ہمارے اندر غم نہیں ہے، ہمارے اندر فکر نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ امت کی اجتماعیت ختم ہو چکی ہے. ایک مسلمان دنیا میں کہیں پر بھی ہے،
اگر بے دینی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے گھر سے دور ہے اور اللہ کے فرائض سے دور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہے، تو ہمارے دل میں درد پیدا ہو. یہ درد کا پیدا ہونا، یہ غم کا پیدا ہونا، یہ ایمان کی سب سے آخری درجے کی علامت. ایمان کا 3 درجہ ہے. کسی منکر کو دیکھو، کسی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو. بعض مرتبہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، اتنی قدرت نہیں ہے تو زبان سے روک دو. اتنی بھی قدرت نہیں ہے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کسی گناہ کو گناہ سمجھنا، گناہ کو گناہ سمجھنا ایک بھی بڑی نیکی ہے. گناہ کو گناہ نہ سمجھنا بڑا گناہ ہے. گناہ کو منکر سمجھنا، گناہ کو گناہ سمجھنا بڑی نیکی ہے. تو دل سے گناہ کو گناہ سمجھیں. اس سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ دل سے مراد یہ ہے کہ اب اللہ سے دعا کر کے اس منکر کو ختم کرا دیں، اس لیے کہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اپنے بس میں نہیں ہے، اپنی قدرت سے، اپنے قدرت کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، اپنی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اپنا بس نہیں چلنے والا ہے، تو اللہ سے کہیں گے. اس لیے محترم دوستو، اللہ نے ہمیں اس سرزمین پر اتنا بڑا اجتماع آج تک اس دھرتی نے نہیں دیکھا. اورنگ آباد کا اجتماع دنیا کی تاریخ کا، جیسے بدر کا اجتماع اسلام کی دنیا کی تاریخ کا پہلا اجتماع ہوا، اسلام کی تاریخ کا پہلا اجتماع ہوا، ایسے اورنگ آباد کا اجتماع دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوا. ایسا اجتماع اس سرزمین نے نہیں دیکھا. اور آپ اس سرزمین کے رہنے والے ہیں. آپ کے اجتماع کا تذکرہ سارے عالم میں ہو چکا ہے. بچوں کی زبان پر. ابھی پچھلے ہفتے ہم تامل ناڈو کے سفر میں تھے تو کسی شہر میں داخل ہوئے مسجد کو پتہ کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے. ان کو پہلے سے خبر تھی کہ اورنگ آباد اجتماع جو ہوا ہے وہاں کے کچھ ذمہ دار ہمارے صوبے میں محنت کی جائے، تو فوراً دیکھ کر کہتے تھے آپ اورنگ آباد سے آئے. حالانکہ اردو نہیں جانتے، تبھی ان کی لینگویج ہے، لیکن ان کی زبان پر اورنگ آباد. ہم یہاں سے بنگلور جا رہے تھے. ہمارے حافظ صاحب جو ہمارے صوبے کے ذمہ دار ہیں، حافظ منظور صاحب، اللہ ان کی عمر برکت عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ دادے نصیب فرمائے. ہمارے ذمہ داروں کے لیے اللہ ہمارے معین بھائی کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے. بزرگوں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے. ان کی بڑی قربانی لگی ہے، اس ضلع میں، اس صوبے میں بڑی قربانی لگائی ہے. ان کا بدل نہیں. بہرحال ہم لوگ جا رہے تھے بنگلور، تو ہبلی پہنچے. ہبلی ایک ضلع ہے کرناٹک کا. تو وہاں پر ٹریفک والے نے پتہ نہیں کیا سمجھا، نمبر پلیٹ دیکھا NH20 آپ کی، جس یہاں کی گاڑی ہے، اورنگ آباد کی گاڑی تھی. دیکھ کر وہاں ہاتھ دیا، روکو، بڑے غصے میں روک دیا. تو جو رہبر لینے کے لیے آیا تھا وہ رہبر جا کر اس انسپیکٹر سے جو بھی رہا ہوگا اسے جا کر دھیرے سے کان میں کوئی بات کیا. تو وہ دوڑتا ہوا ہاتھ جوڑ کر کیا بات ہے، ابھی تک تو بڑے غصے میں، بڑے اس میں ٹینشن میں ہاتھ دکھا رہا تھا. اب ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا. میں رہبر سے پوچھا کیا کہا تم نے؟ تو رہبر نے کہا، میں نے کہا یہ اورنگ آباد اجتماع کے گرو جی آگے بیٹھے تھے. آپ سوچو یقین مانو، ہمارے حافظ صاحب آگے بیٹھے تھے، ہم لوگ پیچھے. وہ بار بار وہ تو چاہا کہ کانچ کھول دے، شیشہ کھول دے تاکہ کم سے کم ان سے مسافہ بھی ہو جائے، اس کا آشیرواد بھی. آپ سوچو کہ ہمارے اورنگ آباد اجتماع کی، اورنگ آباد اجتماع بھی شروع نہیں ہوا تھا. ابھی 2 مہینہ پہلے ہم دسمبر میں بمبئی کے سفر میں تھے، اورنگ آباد اجتماع کی محنت میں گئے ہوئے تھے. بچے بھی ہمیں بمبئی میں، کرلا میں، دھراوی میں، باندرا میں بچے بھی دیکھتے تھے تو کہتے تھے اورنگ آباد اجتماع. ہمیں وہ خبر نہیں ہے جو چونکہ ہم اپنے شہر میں ہیں، لیکن ہمارے شہر کی خبر اور ہمارے علاقے کی خبر، اور ہماری جماعت امریکہ سے کام کر کے پونا کیا ہے، ہمارے ذمہ دار تھی. تو کہنے لگے جس علاقے میں ہم گئے سب سے پہلے کہتے تھے ہمیں اورنگ آباد اجتماع کی کارگزاری سنا. اللہ اکبر. ہمارے موجودہ حضرت جی حضرت مولانا سعد صاحب نے جو اورنگ آباد اجتماع میں یہ بات فرمائی ذمہ داروں سے، ہمارے ذمہ داروں سے صوبے کے، کہ اللہ نے جو سعادت اس صوبے کو بخشی ہے اس اجتماع کرا کر، یہ سعادت دنیا کی کسی صوبے کو نہیں. میں نے بنگلہ دیش والوں سے پوچھا کہ آپ کا اجتماع کتنے بڑے اسکوائر فٹ میں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا 130 ایکڑ میں ہمارا اجتماع ہوتا ہے. کتنے ایکڑ میں؟ 130 ایکڑ میں. اللہ کا فضل ہے، ہمارا اجتماع 2000 ایکڑ میں پنڈال تھا. میں نے بھوپال والوں سے پوچھا کہ آپ 70 سال سے اجتماع کر رہے ہیں، کیا سال سے کر رہے ہیں؟ 70 سال سے اجتماع کر رہے ہیں.
آپ کی اجتماع کا پنڈال کتنا بڑا ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے اجتماع کا پنڈال 18 لاکھ اسکوائر فٹ، اور اللہ کا فضل ہے ہمارا کل پنڈال 1 کروڑ 10 لاکھ اسکوائر فٹ، 6 گنا اتنا۔ ایک اجتماع ہوا تھا گزشتہ سال، یو پی ایک ضلع مراد آباد ہے، وہاں ایک علاقہ سنبل ہے، بڑا اجتماع، بڑا چرچا ہوا تھا، بڑا چرچا، ایسا اجتماع نہیں ہوا، ایسا اجتماع نہیں دیکھا۔ تو میں نے سنبل والوں سے پوچھا کہ آپ کے اجتماع کی پنڈال کی سائز کیا تھی؟ تو انہوں نے بڑے فخر سے، بڑے اس سے اطمینان سے کہا ہمارے اجتماع کی سائز معلوم ہے آپ کو 45 لاکھ اسکوائر فٹ۔ کتنی بھائی؟ ہمارے اجتماع کی سائز کتنی تھی؟ 1 کروڑ 10 لاکھ، اتنا گنا ہو گیا۔ ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مہاراشٹر کے ذمہ دار تھے، اللہ حضرت کے درجات کو بہت بلند فرمائے، بڑا احسان ہے اس صوبے پر خصوصاً، اور عموماً اطراف کے صوبوں پر بڑا احسان ہے۔ ہم نے تو جہاں جہاں سفر کیا دیکھا کہ ان کی کتنی عزت تھی اور کتنا مقام تھا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا یہاں ہے، راجستھان میں ہم سفر کیے، وہاں مدرسے میں جہاں کے بڑا مولانا یہاں آئے تھے، مولانا یہاں بیٹھے تھے، مولانا یہاں بیان کیے۔ بہرحال باندرا کا اجتماع ہوا، حضرت جی مولانا صاحب کا پہلا اجتماع تھا۔ تو باندرا کے اجتماع میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے اجتماع کی سائز جو ہے 60 لاکھ اسکوائر فٹ کی بنے، کتنی؟ 60 لاکھ اسکوائر فٹ کی بنے، لیکن جگہ کی تنگی اور وہ کھاڑیوں کا علاقہ ہونے کی وجہ سے صرف 48 لاکھ تک پہنچ پائے اور 12 لاکھ پورا نہیں کر پائے۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے، ہمارے صوبے اور ضلع کے ذمہ داروں نے سوچا کہ مولانا کی جو خواہش تھی 60 لاکھ کی پوری کیا جائے، تو 60 لاکھ کی بنیاد رکھی ہم نے، کتنی رکھی؟ 60 لاکھ کی بنیاد رکھی۔ اور جب بھی حافظ صاحب سفر کر کے آتے ایک نگاہ اورنگ آباد اجتماع کی طرف ڈالتے تو کہتے اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ۔ تو صوبے کے ذمہ دار ہمارے جو عظم کے ذمہ دار سہیل بھائی وغیرہ کہتے حافظ صاحب کہتے تو ہیں لیکن گنجائش تو نہیں، حافظ صاحب کہتے تو ہیں۔ آپ سوچو بڑھتے بڑھتے 60 لاکھ سے اتنا ہو گیا 1 کروڑ۔ اس اجتماع لوگوں میں ایسا کشش تھی کہ ہندوستان کا کوئی صوبہ کشمیر سے بھی کنیا کماری ہو کر آیا، کشمیر سے کنیا کماری تک، آسام سے گجرات تک کا کوئی صوبہ، کوئی ضلع، کوئی تعلقہ نہیں بچا جہاں پہ لوگ اورنگ آباد اجتماع میں نہیں آئے ہیں۔ اور فارن کنٹری کے تقریباً 35 to 40 کنٹریز کے لوگ، عرب کا کوئی ملک نہیں بچا، سکہ کے، مدینہ کے، مکہ کے، قطر کا شیخ تو بڑا شیخ 24 گھنٹے کے لیے کہ اس اجتماع سے میں کیسے محروم رہ جاؤں۔ میں اجتماع کے لیے بڑا مصروف تھا لیکن 24 گھنٹے کے لیے آیا۔ کویت کے، جارڈن کے، سوڈان کے، اکثر ممالک کے لوگ آپ کے اجتماع میں آئے۔ اتنا بڑا اجتماع اللہ نے دیا ہے۔ ہمارے حضرت جی مولانا صاحب نے فرمایا اس سرزمین پر بزرگوں کی قربانی لگی ہے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ کو حضرت کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، بزرگوں کی قربانیاں ہوتی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بیت اللہ میں لگی ہے تو ساری دنیا کے لوگ کھینچ کر نظام الدین میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی لگی ہے۔ اس خاندان نے اپنے سینکڑوں ایکڑ باغ کو بیچ کر امت کو کھلایا ہے اور امت کے بچوں کو پڑھایا ہے اور امت کو دین سکھلایا ہے اور امت کو مدرسوں میں ڈالا ہے۔ سینکڑوں ایکڑ کے یہ راجا تھے، یہ اپنے زمانے کے راجا مہاراجا لوگ تھے، نواب خاندان کے لئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے۔ اسے ساری دنیا، کوئی فلائٹ دہلی میں ایسی نہیں آتی باہر سے جس میں نظام الدین کے لوگ نہ ہوں۔ انڈونیشیا کی روزانہ جتنی فلائٹ آتی ہے ہر فلائٹ میں 99.99% جو ہے وہ جماعت والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، پوری دنیا کھینچ کر آ رہی ہے۔ ہر ملک کو اپنا ایک افتخار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز پرائڈ آف کنٹری ہوتی ہے، کسی کو پیٹرول ملا، کسی کو ڈیزل ملا، کسی کو گولڈ ملا، کسی کو ڈائمنڈ ملا۔ ہندوستان کو ساری دنیا کا مرکز ملا جہاں سے ہندوستان سے ساری دنیا میں ہدایت پہنچ رہی ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1965 میں آخری زمانہ تھا، ہمارے جی مولانا صاحب کے دادا مرحوم بڑا احسان کیا اس امت پر۔ 21 سالہ آپ نے تبلیغی سفر جو کیا ہے اس نے ساری دنیا کے چپے چپوں میں دعوت کا کام پہنچا دیا۔ تو آخری سال کے آخری رمضان میں نظام الدین نے قرآنوں کو جمع کر کے فرمایا تھا اللہ نے اس سرزمین سے اور نظام الدین کی چار دیواری سے دعوت کی مبارک محنت کو دوبارہ جاری و ساری کروایا۔ محنت تو ہو رہی تھی لیکن محنت انفرادی طور پر ہو رہی، اجتماعی طور پر محنت رک گئی تھی۔ اللہ نے دوبارہ صدیوں کے بعد حضرت ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو امیر المومنین تھے، اس کے بعد سے لے کر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ محنت افراد کر رہے تھے،
ایک مجموعہ کوئی تیار نہیں تھا. ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے اس لیے کہ کسی بھی بستی میں وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت کا ہونا فرض کفایہ ہے. اگر ایک جماعت ایک بستی میں، ایک علاقے میں، ایک قریہ میں نہیں ہے تو ساری بستی گناہ گار. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اللہ نے اس سرزمین سے نظام الدین کی چہار دیواری سے دوبارہ دعوت کی محنت کو جاری و ساری فرمایا ہے. اس چہار دیواری سے دنیا والوں کو ہدایت ملے یا نہ ملے، لیکن میں یوسف اس بات کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس چہار دیواری سے ہندوستان کے بچے کو ضرور ہدایت ملے گی. آپ سوچیں ہندوستان کا کوئی بچہ ہدایت کے بغیر نہیں رہے گا. اللہ نے ایسا کام دیا ہے اور ایسی محنت دیا ہے. ہمارے بزرگ حضرت جی مولانا امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اگر اس دعوت کی مبارک محنت کو مقامی محنت، خصوصاً مقامی محنت سے مراد اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ جڑ کر محنت کرنا. کوئی نہ کوئی ہماری مسجد ہے جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں. ہماری مسجد ہمارے لیے مقدم ہے. ہماری محنت کا میدان اپنی ذات ہے. ہماری محنت کا میدان اپنا گھر ہے. ہماری محنت کا میدان اپنی مسجد کے ساتھی ہیں. ہماری محنت کا میدان اپنی مسجد کے مصلیان ہیں. ہماری محنت کا میدان ہمارا محلہ ہے. اپنی مسجد فرماتے تھے اگر کوئی دنیا سے مقامی محنت کو دنیا کی مقامی محنت اگر کرتے رہو گے پابندی کے ساتھ تو جیسے رات کو سوتے ہو تو صبح کو ملکوں سے خبریں آتی ہیں. ملکوں سے اخبار میں نیوز میں خبریں آتی ہیں کہیں سونامی آئی، کہیں زمین کھسک گئی، اللہ نہ کرے بات ہو، کہیں زلزلے آئے، کہیں بارش ہو گئی، کہیں سیلاب امڑ گیا. اللہ نہ کرے یہ ساری خبریں تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. تو یہ خبریں آتی ہیں تو اخبار والے، اخبار بیچنے والے ان سرخیوں کو اور ان ہیڈ لائنس کو بدلا کر اخبار بیچتے ہیں. آج کی تازہ خبر، آج کی تازہ. حضرت جی فرماتے تھے رحمۃ اللہ نے ایسے ہی رات کو سو گے تو رات کو پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا، لیکن جب صبح کو اٹھو گے تو راتوں رات صبح کو اٹھتے ہی ملکوں سے ہدایت کی خبریں. ایک رات نہیں، ایک ملک نہیں، علاقہ کا علاقہ. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ گئے حضرت آپ دعا کرتے ہیں اللہ امریکہ کو، اللہ برطانیہ کو، فرانس کو، جرمنی کو، چار بڑی سپر پاور ملک کو اللہ ہدایت دے. کیا دے دے؟ ہدایت. حضرت نے فرمایا ابھی تم نہیں بدلے. حضرت نے فرمایا ابھی تم نہیں بدلے، تمہارا گھر نہیں بدلا اور تم چاہے تو اللہ امریکہ کو، فرانس کو، برطانیہ کو بدلے. آگے فرمایا جس دن تم بدلو گے، جس دن کو بدلے گا ہم بدلیں گے. ہم سے مراد ہم ہندوستان میں اور خصوصاً کام کرنے والے جو دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں عموماً ہندوستان کے مسلمان جس دن بدل جائیں گے اللہ عالم کو بدل. آگے فرمایا تمہارا بدلنا تمہارے ذمہ ہے، عالم کو بدلنا اللہ کے ذمہ. ساری امت انتظار میں ہے. ہمارے موجودہ حضرت صاحب نے ایک جوڑ کا آسام کا نظام الدین کے اندر کام فرمایا تھا کہ اگر کام کرنے والے مقامی محنت پر آ جائیں تو اللہ پوری امت کو کام پر کھڑا کرے. پوری امت کام پر آنا چاہتی ہے لیکن ہماری مقامی محنت کی کمزوری کی. علامہ یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جتنے ایمان والا ایمان پر محنت کرتے کرتے عبادات کے راستے سے اخلاق کے کمال پر پہنچے گا، اخلاق کی چوٹیوں پر پہنچے گا، اللہ غیروں کو ایمان بنائے. ہم نہیں لائیں گے، ہم تو اپنا اخلاق بنائیں گے، لیکن اخلاق دعوت کے بغیر کامل نہیں بن سکتا. ایمان دعوت کے بغیر کامل نہیں بن سکتا. ایک ایمان بنیادی ہے، ایک ایمان کمالی ہے. ایک نماز ایمان بنیادی تو سب کے پاس ہے، لیکن اللہ کا مطالبہ آمنوا کما آمن الناس. علماء نے لکھا ہے اس سے مراد ایمان کاملہ ہے. آمن الناس سے مراد ایمان صحابہ ہے، ایمان صحابہ سے مراد ایمان کاملہ ہے. اللہ کا مطالبہ جہاں پر بھی قرآن میں ہے ہر ایمان والے سے کامل ایمان کا ہے. کامل ایمان کیسے بنے گا؟ یہ بنیادی ایمان ہے. چھوٹی دکان سے بڑی دکان، چھوٹے مکان سے بڑا مکان، چھوٹی کیپٹل سے بڑی کیپٹل، تھوڑا مختصر ایمان ہے، چھوٹا ایمان ہے. دعوت کے ذریعے سے ہمارے حضرت جی نے قسم کھا کے فرمایا، موجودہ حضرت جی نے کہ جتنے بھی اعمال ہیں اعمال دعوت یہ سارے کے سارے ایمان کے کامل بنانے کے. بیس سے ایمان کامل بنتا ہے، مشورے سے ایمان کامل بنتا ہے، مسجد کی تعلیم سے ایمان، جو ایمان بیس سے بنتا ہے وہ ایمان کسی سے نہیں بنتا. حالانکہ کش کا عمل ہفتے کا ایک دن کا ہے. کش کا عمل لوگ چھٹی لیتے ہیں، پورے دن کی چھٹی ملتی ہے. چھٹی نہ ملے تو ناراض ہوتے ہیں، آج سینے نے چھٹی نہیں دیا، گورنمنٹ نے چھٹی نہیں دیا، کیا کیا لوگ ہوتے ہیں.
اور یہاں 2 گھنٹے کی بات عصر سے مغرب کا درمیان فارغ کرنا. اس لیے بقر مولانا صاحب کو فرماتے تھے گشت کے بعد کی جانے والی دعا اللہ کے عرش کو لا دیتی ہے. جتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگ کہاں کہاں چلے جاتے ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے. کاش یہ گشت کر کے اللہ سے کہتا, یہ گشت کر کے اللہ سے کہتا تو اس کے کہنے پر اللہ کا عرش ہلتا, اس کے کہنے پر کیا ہلتا, اللہ کا عرش ہلتا. فرشتے بھی دیکھ کر رش کرتے کہ اللہ کا عرش ہلتا ہے. عمل نیچے ہو رہا ہے, زمین پر ہو رہا ہے, اور عرش آسمان پر ہل رہا ہے. کلمہ یہاں پڑھا جا رہا ہے اور ستون وہاں ہل رہا ہے. سنا ہے نا حدیث کے اندر کہ جب آدمی کلمہ زمین میں پڑھتا ہے تو عرش کے سامنے, اللہ کے عرش کے سامنے ایک ستون ہے, ایک پلر ہے, ہلنے لگتا ہے. اللہ پوچھتے ہیں کیوں ہل رہا ہے, تو ستون یہ کہتا ہے ابھی کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت ہوئی. بتاؤ ایک آدمی کی مغفرت کے لیے اتنا بڑا نظام چلایا جا رہا ہے. کلمہ پڑھنے کی توفیق کس نے دی بھائی؟ اللہ نے دی. کلمہ پڑھنے کی توفیق, کلمہ زبان پر جاری اللہ کرا رہے ہیں, زبان پر جاری اللہ کرا رہے ہیں, اور زبان پر جاری کرا کر اس کی مغفرت کا انتظام کرا رہے ہیں. فرشتوں کے ذریعے سے مغفرت کا انتظام کرا رہے ہیں. اس اللہ کا فضل ہے. آپ لوگ مختلف شعبوں میں ہیں, مختلف پوسٹ پر ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹ میں ہیں. آپ لوگوں کی بات چلتی ہے, آپ لوگوں کی بات سنی جاتی ہے. عوام کی بات, عوام تو عوام ہے, خواص تو خواص ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواص کا بہت اکرام کیا ہے. خواص کے لیے اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا ہے. خواص کے لیے آگے قدم بڑھا لیا ہے. خواص کا مقام اس لیے اللہ نے ہمیں خواص, ہم خواص اللہ کے دین کے بنے, اللہ کے بنے. کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں, کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کچھ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں اور کچھ اللہ کے خاص و خاص بندے ہوتے ہیں. کچھ خاص اور کچھ خاص و خاص. تو بقول مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, جب میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اس زمانے کا اللہ کا خاص و خاص بندہ ہے. کیا بندہ ہے؟ خاص و خاص بندہ. تو ہم بھی اللہ کے خاص بندے. اللہ نے ہمیں مرتبہ دیا ہے, اللہ نے ہمیں پوزیشن دیا ہے. ہمارے نیچے ہیں بعض آفیسر اس میں ایسے ہوں گے جن کے نیچے 50 ٹیبل ہوں گے, 50 سینکڑوں کام کرنے والے ہوں گے. بعض ایسے تاجر ہوں گے جن کے بہت سارے سیلس مین ہوں گے. بعض ایسے انجینئر ہوں گے جو بڑی پوسٹ پر ہوں گے جن کے جونیئرس ہوں گے. اللہ ساری بات مانتے ہیں, سارا ریسپیکٹ, سارا احترام کرتے ہیں, دین کی بات کرنا. اس لیے اس مقام پر ہم ہیں. ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب پریزیڈنٹ آف انڈیا, فرسٹ پرسن آف انڈیا, کیا مقام تھا. انگلینڈ کی سرزمین پر گشت کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ آف انڈیا کہاں گشت کر رہا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے مقام, نبی کے مقام کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضرت صدیق اکبر کا مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متکلم ہیں, حضرت صدیق اکبر کیا ہیں بھائی؟ رہبر ہیں. سب سے بڑے چیف جسٹس کا لقب زمانے کے اندر. آپ کے بعد کوئی اپیل نہیں, آپ کا فائنل فیصلہ, فائنل ڈیسیجن آپ کی چلتی تھی. آپ کو بڑا مقام تھا, بڑی عزت تھی, اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ رہبری کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ آف انڈیا کا ایک مقام ہے اور انگلینڈ میں کیا کر رہے ہیں؟ گشت کر رہے ہیں. ڈاکٹر ابوالکلام آزاد صاحب ہندوستان کے ایجوکیشن منسٹر پنڈت نہرو کے زمانے میں ایک مقام تھا, ایک وقار تھا. پارلیمنٹ کے اندر بھائی بتلانا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کارگزاری کہ بڑوں کی تھوڑی سی بات بھی بڑی ہوتی ہے, بڑوں کی تھوڑا ایک جملہ بھی. تو پارلیمنٹ میں کسی وزیر نے یا کسی ممبر نے مسلمانوں کی جماعت کا تذکرہ کیا. مسلمان میں اتنی جماعتیں ہیں, فلانی جماعت, فلانی جماعت, فلانی جماعت. جب تبلیغی جماعت کا نمبر آئے تو ڈاکٹر صاحب پڑھو گے میری جماعت, بولو کیا کرنا ہے. تو وہ چونکہ حضرت کا گروہ تھا, پنڈت نہرو کو بہت لحاظ کرتے تھے, تو بیٹھ گیا. یہ جماعت کس کی ہے؟ میری جماعت. کس نے کہا؟ ایجوکیشن منسٹر کا پارلیمنٹ میں. کہہ سکتے ہیں ہم یہ جماعت کس کی ہے؟ ہماری. کیا پوچھنا ہے پوچھ. تو بیٹھ گیا, ٹھنڈا پڑ گیا. جب بیمار پڑ گئے ڈاکٹر ابوالکلام آزاد صاحب, آخری وقت تھا, ہاسپٹل میں تھے, تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے, حضرت جی مولانا صاحب کے دادا لوگوں. تو یہ عیادت کے لیے پہنچے تو بہت لرز کر, بہت جھک کر کہا کہ مولانا آپ دعا کر دیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر بنتا ہے. کیا ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. بھائی یہی تو ہے ساری محنت کا نچوڑ, سارے بھاگ دوڑ کا نچوڑ یہی ہے کہ خاتمہ کس طرح ہو جائے. تو حضرت مولانا یوسف صاحب کو فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ غم نہ کریں,
آپ فکر نہ کریں، آپ نے جو جملہ پنڈت نہرو کے سامنے پارلیمنٹ میں کہا تھا یہ ہماری جماعت ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جملہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ سوچیں اسی جماعت ہے، ایک جملہ تبلیغ کی حمایت میں، تبلیغ کے فیور میں، دعوت کے فیور میں۔ ڈاکٹر صاحب آئے تھے ایم پی کے ایک ضلع کے، اجتماع میں آئے تھے۔ اجتماع سے پہلے بہت تبلیغ والوں سے بہت دور تھے، تبلیغ والوں کو گالی دینا، تبلیغ والوں کو کوئی ڈاکٹر کو برانا مننا ہے۔ میں ایک کارگزاری سنا رہا ہوں، بس وہ غلط فہمی تھی، ان کی مسجد میں بیان نہیں کریں، وہاں جماعت نہیں آ سکے۔ ایک جماعت آئی این آر آئی کی، انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کیا، تھوڑی سی محبت پیدا ہوئی۔ این آر آئی باہر کے لوگ ہوتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کو کہا ڈاکٹر صاحب اتنا تو کر لو، آپ اجتماع میں آ جاؤ۔ اجتماع میں تیار ہو گیا، اتنا بڑا اجتماع تھا، اللہ نے کھینچ لیا۔ 3 دن کے لیے آئے تو لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ عمومی پنڈال میں، آپ تو وی آئی پی ہیں، آپ بہت بڑے اسپیشلسٹ مان بڑے ڈاکٹر، آپ چلو وی آئی پی۔ کہا میں تو نہیں رہوں۔ کہاں؟ عمومی پنڈال میں۔ 3 دن گزرا، روتے روتے رات گزر گئی، یہاں سے روتے روتے گئے۔ اور کہاں خدا کی قسم جتنا مال میں نے تبلیغ کے خلاف لگایا ہے اور جان لگایا، اس سے کئی گنا جان اور مال تبلیغ کی حمایت سے لگا۔ کوئی جماعت آئے تو میری خدمت اور میری نصرت پہلے سے پہلے۔ ایسے کیسے لوگوں کے ہمارے یہاں پونا میں ایک مسجد کے متولی تھے، جہاں بورڈ لگا تھا یہاں جماعت قیام نہیں کر سکتے، بڑے بھائی لوگ اس طرح کے خیال کرتے تھے بیچارے۔ جب 3 دن لگا کر گئے تو سب سے پہلے وہ بورڈ نکال کر گئے، چاہتا فون کیا کہ ہمارے یہاں جماعت بھیجو، یہاں تو جماعتی کا کام ہے۔ کتنے متولیان، کتنے مسلیان، کتنے ٹرسٹیان، اللہ اکبر، کتنے الگ الگ مسلک کے لوگ، الگ الگ مکتب فکر کے لوگ، انہوں نے اس اجتماع میں اپنے مسلک کو بلایا۔ غیروں نے تاثر یہ لیا کہ غیروں نے کہا یہ ہمارے صوبے کا اسٹیٹ کا اجتماع ہے، آنے والے ابھی ہمارے کارگزاری کینیڈا میں رہنے والا آدمی، جی کہاں کے رہنے والا؟ کینیڈا میں رہنے والا، مسلمان تھا، غیر مسلمان تھا جی، غیر مسلم ہے۔ اپنے ضلع اورنگ آباد کا نام کینیڈا مسلم۔ لوگ کینیڈا میں جاتے ہیں، بڑی نیشنلٹی لیتے ہیں، بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کروڑوں روپیہ وہاں نیشنلٹی لینے کے لیے، اور کینیڈا والے بے قرار ہیں اورنگ آباد آنے کے لیے۔ کیا بات ہے؟ اپنے علاقے کی اہمیت کو وہاں سنا، ملکوں میں جا کر۔ کتنے ہمارے یہاں پونا کے غیر مسلم بڑے بڑے تاجر جو اجتماع میں آئے، بعد میں ملاقات بھی ایسا تاثر لیے کہ بس زبان سے اظہار بات کی ہے، دل سے تو کرنا پڑ گیا ہے، لیکن مجبوری ہے، علاقے ہیں، رشتے داری ہے، بال بچے ہیں، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، اور بہت سارے حکومت کا سارے مسائل کی وجہ سے خاموش ہیں۔ لیکن یقینی بات ہے، بزرگوں کی بات ہے کہ عمومی ہدایت کا ظہور کسی نہ کسی عمومی اجتماع سے ہوتا ہے۔ یہ اجتماع کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عمومی ہدایت ہے۔ آپ حضرات ماشاء اللہ، میں تو ابھی راستے میں کہتے آ رہا تھا کہ اورنگ آباد کے خواص سے بڑھ کر خواص کام ہے۔ اللہ نے اورنگ آباد کو واقعی میں حق ہے، اور حق تھا اجتماع لینے کا، اور حق سے زیادہ ادا کرنا۔ ہمارے حضرت جی اتنا خوش کی جو خدمت پچھلے مہینے گئے تھے تو بھی کہہ رہے تھے بار بار، جو خدمت اورنگ آباد والوں نے کیا ہے، اور جو اپنے یعنی اکرام کا جو مظاہرہ پیش کیا ہے، اللہ اکبر، سارے لوگ بھول گئے آپس کے اختلافات، آپس کے مسلک کے تقسیمات، آپس کے جو بھی ہو، سب نے بلا کر ایک پلیٹ فارم پر ہو کر اپنے اجتماع کی کامیابی، اس کی اجتماعیت کی برکت سے اجتماع کام ہے۔ اجتماعیت بڑی چیز ہے۔ تو آپ کو ماشاءاللہ اورنگ آباد کے عوام بھی خواص، اورنگ آباد کے موسم میں عام آدمی بھی کیا ہے، خاص آدمی، تو خاص آدمی کو کیا کہیں گے جی، خاص و خاص کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے۔ ابھی میں صبح نکل رہا تھا پونا سے، ہمارے مسجد میں ساتھی ہیں، وہ بھی اورنگ آباد برابر آتے ہیں، مجھے 200 رہے ہیں، مجھ سے کہ کہاں جا رہا ہوں؟ میں نے کہا آپ کے محبوب شہر اورنگ آباد جا رہا ہوں۔ سمجھ لیں اورنگ آباد جا رہے ہو؟ ایسا ماشاءاللہ اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ آپ یہ طے کرو انشاءاللہ کہ ہم جس پوزیشن پر ہیں، جس پلیٹ فارم پر ہیں، جس سطح پر ہیں، اس سطح میں بڑی بات ہے کسی شعبے میں اللہ کا دین کو زندہ کرنے کا ہم فاؤنڈر بن رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ کسی شعبے میں ہم دنیا سے چلے جائیں گے، اگر ہاسپٹل کا شعبہ ہے، ہاسپٹل میں ہم نے دین کو زندہ کرنے کی بنیاد رکھ دیا،
ہم فاؤنڈیشن رکھ دیے، ہم دنیا سے چلے گئے، جتنے دنیا میں ہاسپٹل میں دین کا کام ہوتا رہے گا، سارے ہاسپٹل کا ثواب ہم قبر میں لیتے رہے۔ ایک صاحب نے اذان کی تجویز، اذان کے بارے میں رائے آئی کہ اذان کیسے دی جائے گی، مختلف لوگوں نے رائے دی اذان ایسی دو ایسی دو۔ ایک صحابی نے اذان کے بارے میں فکر مند ہو گئے، رات کو گھر نہیں گئے، مسجد میں ہی رکے رہے، کھانا نہ کھائے، آرام بھی نہ کیے، اسی میں آنکھ لگ گئی، جھپکی سی لگی تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا اور اذان کی ترتیب سمجھا، اور ان کی ترتیب پر صبح میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ صحابی کی ترتیب پر اذان دی جائے گی۔ اب دنیا میں اذان اس وقت کہنے کی اذان ہو رہی ہے، کوئی سیکنڈ اذان سے خالی نہیں ہے، ساری اذان میں اس صحابی کا ثواب مل رہا ہے۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال سے پہلے اپنے بھتیجے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر کہا، زکریا سنو، لوگ اپنے پیچھے افراد چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے تمہارا چچا اپنے پیچھے پورا ملک چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کیا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پیچھے جہاں جہاں، ایک میں مثال لے دیا ہاسپٹل کی، اگر کوئی انجینئر ہے، اللہ اکبر، اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کسی یونیورسٹی میں کام شروع کیا، اللہ نے اس یونیورسٹی سے پورے عالم میں کام کو پہنچایا۔ اگر کوئی بزنس مین ہے، کوئی کمپنی میں ہے، کمپنی کا مالک ہے، اللہ اکبر، کمپنی میں کام، لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب بھی میں تامل ناڈو کے سفر میں تریپور ایک ضلع ہے جہاں پر یہ انڈر گارمنٹس وغیرہ بنتے ہیں، مشہور ہے تریپور، وہاں کے بڑے ڈاکٹر چائلڈ اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ، تو پہلے میں دیکھا لنگی پہنے ہوئے سفر میں تھے، تو لوگوں کے ڈاکٹر ہیں، اچھا ڈاکٹر صاحب لنگی پہن، بولے نہیں وہاں تو پجامہ پہن جانا پڑتا ہے، وہ ہاسپٹل ہے۔ تو کہنے لگے اتنا عام آدمی اور اتنا بڑا ڈاکٹر، اتنا بڑا ہاسپٹل، ابا بھی چائلڈ اسپیشلسٹ اور چائلڈ اسپیشلسٹ اور بیٹا بھی MBBS کر رہا ہے، پورے خاندان بڑا ہاسپٹل ہے، تو ان کو دیکھ کر لوگ قریب آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کام میں لگے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی بزنس مین ہے۔ ہمارے یہاں پونا میں ایک بڑے بزنس مین ہیں، نام سنا ہوگا، حاجی نعیم سے، بڑے بزنس مین ہیں، کاروبار اللہ نے دیا ہے، تو وہ جب 3 دن لگانے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ کے ساتھ جائیں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جائیں، 4 مہینہ بھی لگا دیا، 3 دن پابندی سے لگاتے ہیں، مقامی کام میں بھی ہیں اور بڑا کاروبار بھی کریں، تو لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کی بات کا لوگ اثر دیتے ہیں، اتنا بڑا تاجر، تو تاجر تجارت میں، ملازم ملازمت میں، ڈاکٹر ڈاکٹری میں، انجینئر انجینئرنگ میں، اس شعبے میں ہے، گزارش کی درخواست یہ ہے، اللہ نے تو آپ کے ضلع کو قبول فرما دیا ہے، اس لیے اپنی مسجد سے چمٹ کے رہیں، اپنے مسجد سے تعلق رکھیں، اور ہر مسجد اپنے مرکز سے چمٹ کریں۔ دیکھو ہمارا تعلق مسجد سے، مسجد کا تعلق ہمارے اورنگ آباد، اس سے مرکز کہاں ہے؟ لوٹا کرانجا، ہمارا مرکز لوٹا کرانجا ہے، اور ہمارا مرکز لوٹا کرانجا اس لیے آباد ہے، اس لیے خوشحال ہے کہ ہمارا مرکز لوٹا کرانجا ہمارے صوبے کی اطاعت پر ہے، ہمارا صوبہ اس لیے خوشحال ہے اور صوبہ کا حال اس لیے اچھا ہے کہ ہمارا صوبہ نظام الدین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اگر صوبے کا کنیکشن نظام الدین سے ٹوٹے گا تو ہمارے ضلع کا کنیکشن صوبے سے ٹوٹ جائے گا، اور ہماری مسجد کا کنیکشن ہمارے ضلع سے ٹوٹ جائے گا۔ ہمارا کنیکشن ہماری مسجد سے، مسجد کا کنیکشن ہمارے مرکز سے، اور مرکز کنیکشن ہمارے صوبے سے، اور صوبے کا کہاں؟ ساری دنیا کا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا، رات کو سوئے تو ساری دنیا کے وائر تار ہوتے ہیں، ساری دنیا کے تار نظام الدین سے جڑے ہوئے۔ صبح کو اپنے ابا سے کہا، ابا میں نے خواب دیکھا مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ابا نے بولا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں رات کو سو رہا تھا، حالانکہ حیات الصحابہ لے گئے، اس وقت حیات الصحابہ جو کتاب پڑھی ہے اس کی تصویر چل رہی تھی۔ حضرت کا میں نے خواب دیکھا ہے کہ ساری دنیا کا کنیکشن اس سے نظام الدین سے ہے۔ تو حضرت نے کہا اپنے بیٹا یوسف تم نے اس خواب کو کیا تعبیر دیا؟ تو بیٹے نے کہا میں حیات الصحابہ جو لکھ رہا ہوں تو میری خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جہاں جہاں کا تار دکھائی دیا ہے ان ملکوں میں یہ میری حیات الصحابہ کی کتاب پہنچی۔ حضرت مولانا صاحب بیٹا ایسی بات نہیں ہے، ان ملکوں میں تمہارے دعوت کا کام پہنچے گا۔ ساری دنیا میں کوئی جزیرہ 18,000 آئی لینڈ انڈونیشیا کے ہیں، ایک آئی لینڈ بھی نہیں بچا، کوئی صحرا، کوئی دنیا کا ڈیزرٹ علاقہ، کوئی یوروپ کی گلی، دنیا کا کوئی علاقہ نہیں بچا ہے جہاں دعوت کا کام اللہ نے نہ پہنچا دیا ہو۔ اس لیے ہم طے کریں انشاءاللہ، ہمیں اللہ نے انگریزی نہ بنایا ہے، بعض لوگ انگریزی کا ہیں، انگلش اسپیکر ہیں، ان کا تقاضا ملکوں میں، ہم ملکوں کے تقاضوں کو انشاءاللہ پورا کریں گے نہیں انشاءاللہ، سمجھیں کرتے اس کے لیے انشاءاللہ۔ اب کیا کرتے
بول دیا آپ نے کرنے جی فرماؤ. آپ کی تشکیل آپ ہی کرو, آپ کی تشکیل آپ کی ترتیب.